عمران خان کو چاہیے کہ اب وہ اپلیکیشن دے دیں۔ بتانے والے نے عمران خان کو بھی بتا دیا کہ یہ آپ سے معافی لکھوائیں گے ضرور، لیکن وہ کہیں پہ جا کے وہ عوام میں جا کے دکھائی جائے گی کہ دیکھیں جی آپ کے لیڈر نے تو معافی مانگ لی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں، وزراء ہیں، ان کے ہمراہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے دیا۔ ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، بالآخر حکومت پاکستان نے عمران خان کو ایک آفر کی۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر عمران خان کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں، اور یہ اپلیکیشن کس کے نام ہونی چاہیے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی عمران خان ایک اپلیکیشن دے اور اس میں موقف اختیار کریں کہ جی صحت کی بنیاد پہ یا کوئی پرسنل ایشوز کی بنیاد پہ مجھے اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کیا جائے، تو ہم اس بات پہ غور کریں گے۔ جی ہاں، میں ناظرین بات کر رہا ہوں کہ حکومتی وزیر طارق فضل چودھری صاحب، ان کا یہ کل کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپلیکیشن دے دیں۔ ناظرین، ہو کیا رہا ہے؟ ہو کچھ یہ رہا ہے کہ 3 سال تک عمران خان کو انہوں نے جیل میں رکھ کے دیکھ لیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، زیرو بینیفٹ، زیرو آؤٹ پٹ۔ عمران خان کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ البتہ ان کی جو پولیٹکس ہے وہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ مرتی جا رہی ہے، ڈاؤن فال کا شکار ہے۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں؟ پہلے کہا گیا جی کہ عمران خان سے جی معافی مانگ لیں، 9 مئی کی معافی مانگ لیں، غیر مشروط معافی مانگ لیں، کچھ نہ کچھ کر تو دینا تاکہ عمران خان کو منتقل کیا جائے۔ اب یہ بہانہ بنا رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ پلان کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں ایک محترمہ بھی تھیں، وزیر اعظم صاحب بھی تھے، کوئی طاقتور اور بھی چند شخصیات تھیں۔ اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو توڑنے کے لیے ایک مرتبہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے نا اس سے اس کو ہٹا دیا جائے۔ اور ناظرین، یہ جو خبر ہے یہ عمران خان تک بھی پہنچ گئی۔ بتانے والے نے عمران خان کو بھی بتا دیا کہ یہ آپ سے معافی لکھوائیں گے ضرور، لیکن وہ کہیں پہ جا کے وہ عوام میں جا کے دکھائی جائے گی کہ دیکھیں جی آپ کے لیڈر نے تو معافی مانگ لی، اب آپ بھی ساری عوام ہم سے معافی مانگ لیں اور اپنے گھٹنے ٹیک دیں۔ لیکن ناظرین، عمران خان نے تو معافی کی کبھی بات ہی نہیں کی۔ عمران خان نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میری کمر میں درد ہے یا میرے پلیٹلیٹس کم ہیں، مجھے علاج کے لیے باہر جانے دیا جائے۔ تو ناظرین، صورتحال یہ ہے۔ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں، وزراء ہیں، ان کے ہمراہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے دیا اور انہوں نے کہا کہ انٹل انلیس، جب تک میری ملاقات نہیں کروائی جاتی تب تک میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ سہیل آفریدی نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ ایک بندہ پشاور میں گیا، وہاں پہ جا کے اس نے پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ میں اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دوں گا، پھر میں جو 4.5 کروڑ 5 کروڑ پختون ہیں میں ان کا ریپریزنٹیٹیو ہوں، مجھے ووٹ دیے ہیں انہوں نے، اور 2 سال ہو گئے میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اگر میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی تو میں پالیسی پارٹی گائیڈ لائنز کیسے لوں گا؟ تو مجھے میری ملاقات کروائی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا کہ میں نے سارے قانونی راستے اپنا لیے ہیں، ہم عدالت میں چلے گئے ہیں، سپریم کورٹ میں گئے ہیں، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، جیل ڈپارٹمنٹ ہے، ہم سب سے ملائے ہیں، لیکن میری ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری ملاقات نہ کروائی گئی تو میں یہ پورے کا پورا اپنا کیس عوام کی عدالت میں لے جاؤں گا اور پھر میں پوری کے پی کے کی عوام کو اڈیالہ جیل باہر لا کے بٹھا دوں گا۔ ناظرین، ملاقات کروا کیوں نہیں رہے؟ میں نے آپ کو 3 مرتبہ بتا دیا کہ کوشش یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سہیل آفریدی کو ڈرا دھمکا کے تو آفریدی کی ملاقات پہلے کہیں اور کروائی جائے۔ ناظرین، اب آپ کو نا آج کی سب سے بڑی خبر لیں، میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ کل ایک کے پی کے میں ایک بڑی ملاقات تھی، کچھ بلوچستان کے لوگ تھے، وہ پشاور آئے ہوئے تھے، اور اسی تقریب میں جو پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت ہے وہ بھی شریک تھی۔ سہیل آفریدی کو یہ انوائٹ کیا گیا کہ آپ آئیں اور ان بچوں میں انعامات اور اسناد تقسیم کریں، ان کے ساتھ لنچ کریں۔ اب چونکہ سہیل آفریدی کے پی کے کی طرف سے ہوسٹ تھے تو انہوں نے یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ جی میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں، شاہد آفریدی سے کال کروائی گئی، یحییٰ آفریدی سے کال کروائی گئی، 2-3 کالز اور بھی کروائی گئی، اسکینڈل ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، اور بالآخر وہ جو ایک کابینہ کی میٹنگ ہوئی جس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، وزیر اعظم صاحب بھی تھے، وزرائے اعلیٰ بھی تھے۔ اب سہیل آفریدی کسی بھی شکنجے میں نہیں آ رہا، کسی بات میں نہیں آ رہا، کسی چکمے میں نہیں آ رہا۔ ناظرین، خبریں یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب اپنی پالیسی واضح کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کچھ دو کچھ لو، جب ہماری ایک بات یہ سنیں گے تو ہم ان کی 2 سنیں گے، لیکن اگر یہ ہماری ایک بات اگنور کریں گے ہم ان کی 2 باتیں اگنور کریں گے۔ جی میں بات کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی حکومت کی نہیں، جن کی حکومت ہے ان کی بات کر رہا ہوں، جن سے عمران خان بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ اڈیالہ کے باہر دھرنا ہے اور عمران خان سے ملاقات تاحال نہیں کروانے دی گئی، علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروا لی گئی۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اور بڑی خبر ہے، وہ خبر ہے جو قیدی ہیں
ان کی سیاسی گفتگو کے حوالے سے۔ سنگل ایک رکنی بینچ تھا، اس نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جو قیدی ہیں ان کو بھی استحقاق ہے، حق ہے کہ وہ سیاسی گفتگو کر سکتے ہیں۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب نے وہ جو سنگل بینچ جو فیصلہ تھا اس کو انہوں نے اڑا دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ جو قیدی ہیں وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی عمران خان کے ساتھ جو عمران خان کے وکلا، رفقا، دوستوں کی اور پارٹی عہدیداران کی جو ملاقات ہے اس کے بارے میں بھی ایک آرڈر جاری کیا تھا، اور حکومت پنجاب کو یہ کہا تھا اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو یہ کہا تھا کہ ایز پر پروسیجر SOPs جو بندے کی ملاقات ڈیو ہے عمران خان کے ساتھ اس کی ملاقات کروائی جائے۔ لیکن ناظرین، نہ ہی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ کوئی عمل کر رہا ہے، نہ ہی کوئی اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ کوئی عمل کر رہا ہے۔ اٹ مینز انسٹرکشنز لینا کہاں سے چاہتے ہیں، حکم آنا کہاں سے؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی میں بھی نہیں ملاقات کروا سکتا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ اٹ مینز دیٹ اب تو بلی تھیلے سے صاف باہر آ گئی ہے، اور کس نے کس کے ساتھ ملاقات کروانی ہے یہی صورتحال ہے۔ ناظرین، خبریں کیا ہیں؟ اب میں آپ کو خبریں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے بڑی خبر، ایک اور تہلکہ خیز خبر ہے بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون نے کہا جی کہ 2.5 سال کی ہمارا ایگریمنٹ تھا، تو اب بلوچستان میں ہماری حکومت قائم ہونی ہے، آپ حکومت چھوڑ دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ مرکز میں حکومت چھوڑیں، بلاول بھٹو زرداری کو وزارت عظمیٰ دیں، ہم بلوچستان کی حکومت چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے ایک اور خبر لے لیں، اس سے پہلے آزاد کشمیر اسمبلی، وہاں پہ جو وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، وہاں پہ بھی حکومت کی تبدیلی ہو رہی ہے، وہاں سے نون لیگ پیچھے ہٹ گئی ہے، بیک فٹ پہ چلی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیں۔ اب 2 صوبوں میں یعنی کہ تبدیلی ہو رہی ہے حکومت کی، بلوچستان میں بھی اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی۔ لیکن رکیں بات اب یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ ایک سورس ہے راول پنڈی سے، اس نے بتایا، اس نے کہا جی کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی وہ جو وہاں پہ پریزنس تھی وہ انتہائی نیگیٹو ہو گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان سے بالکل ناراض ہے، اور بہت جلد پنجاب میں بھی حکومت کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ اور اس نے بتانے والے نے یہ بھی بتایا، اس نے کہا کہ یہ جو لوگ جو ابھی صاحب اقتدار ہیں اور یہ جو شخصیت جو بتانے والی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا، اس نے کہا کہ یہ جو لوگ آج صاحب اقتدار ہیں پنجاب میں بہت جلد ان کو اڈیالہ جیل میں دیکھ رہا ہوں، جیل کی اصلاحوں کے پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ اٹ مینز دیٹ ناظرین، ہونے کیا والا ہے؟ عمران خان کی منتقلی، KPK سے نئی تحریک کا آغاز، پنجاب سمیت تمام صوبوں میں نئی حکومت کا قیام، پاکستان میں سیاسی ہلچل عروج پہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔